بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان عطا تراب اور آپ کو اپنے پروگرام فہم رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، ابن ماجہ اور استبصار کی ایک روایت ہے، تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم. ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. ناظرین، فہم رمضان میں ہم رمضان کی حکمتوں، فضیلتوں اور روزہ اور اس سے متعلقہ جو احکام اور مسائل ہیں اس پر بات کرتے ہیں اپنے مہمان علماء سے جو اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. میری مراد ہیں جناب مولانا گلزار نعیمی صاحب اور جناب مولانا محمد شفا نجفی صاحب. مولانا صاحبان السلام علیکم اور خوش آمدید. روزے کی حکمت اور اس کا جو فلسفہ ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور آج ہم اس کی فرضیت کہ کن کن پر روزہ فرض ہے اس پر بھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے گلزار نعیمی صاحب، میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ روزے کی کیا من جملہ کیا حکمتیں ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے آج اس اہم موضوع پر اظہار خیال کے لیے مجھے موقع عطا فرمایا ہے. روزہ فرض کیا گیا اور اس کی فرضیت کا فلسفہ یا اس کی حکمت خود اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی. ٹھیک ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے، اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض تھے تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو، تقوی تمہیں مل سکے. تو اس کی بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید نے اس کی حکمت جو بیان کی ہے وہ ہے حصول تقوی. تقویٰ سے یہاں کیا مراد ہے؟ تھوڑا سا اس کو ہمارے ناظرین کے لیے بیان کریں کہ روزے سے ہم کس اس مقصود، گوہر مقصود جو تقویٰ ہے وہ ہے کیا اصل میں؟ دیکھیں، تقوی کو اگر میں صرفی نحوی بحث میں جائے بغیر یا بوجھل الفاظ کے استعمال کیے بغیر میں عرض کروں یہ تو بہت اچھا ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ انتہائی سادہ اور عام فہم انداز. اللہ رب العزت نے جو احکامات، حکم ارشاد فرمایا ہے اس کو کرنا، اور جن سے رک جانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اس سے رک جانا جو ہے یہ تقوی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرو اور جس سے منع فرمایا ہے اس سے رک جاؤ. اس سے جو انسان کے اندر ایک باطنی کیفیت پیدا ہوگی، ان احکامات یعنی اوامر و نواہی پر عمل کرنے کے بعد جو انسانی زندگی میں جسمانی اور روحانی طور پر جو اسے کیفیت حاصل ہوگی اس کیفیت کو تقوی کہیں گے. یعنی اللہ کی رضا کے مطابق اور اس کی خوشنودی کے مطابق اس نے جن چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے کرنے کا اس کو کر لیا جائے، جس سے منع فرمایا ہے اس سے رک جایا جائے، تو یہ تقوی ہے. اور تقوی کا مقام خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو قرار دیا ہے. دل ایک ایسی جگہ ہے جو کہ خیالات فاسدہ، برے خیالات یا اچھے خیالات جو ہے ان کا اثر ماجگاہ ہے. یہاں پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں دل پر، خیالات کی دنیا یہیں سے جنم لیتی ہے. تو برے خیالات سے بچنا اور اچھے خیالات کو ہر وقت دل میں سجائے رکھنا یہ ہے تقوی. اس وجہ سے سرکار نے فرمایا التقوی ہاہنا، کہ تقوی جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے، دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. تو دل کی کیفیات جو ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بنا دینا، یہ جو ہے وہ تقوی ہے. اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی رضا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا جو ہے یہ تقوی کہلائے گا. اور اس سے انسان کو ایک روحانی جو بالیدگی حاصل ہوتی ہے، وہ کیفیت جو حاصل ہوتی ہے اس کیفیت کو ہم تقوی کہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب، آپ کی طرف بھی میں بالکل اسی سوال کے ساتھ آگے بڑھوں گا کہ روزے کی کیا حکمت ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عطا اللہ صاحب، جیسے نعیمی صاحب نے فرمایا، آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی روزے کے فلسفے کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ نکتہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی عبادت کا ایک ہی فلسفہ ہو. ٹھیک ہے. قرآن کے اندر بہت ساری عبادات اور بہت ساری الہی
فیصلوں یا اعمال کے کئی فلسفے بیان کیے حکمتیں گئے بیان ہیں۔ ہوئی ہیں۔ بنیادی مقصد فلسفہ جی، شاید یہ جیسے- تھا جو انہوں نے بیان جی کیا جی ہے۔ بالکل، ابھی میں ان کی تقویٰ طرف بھی ہے۔ بڑھوں گا اور جی ہاں، حکمتوں باقیوں کے کی لیے۔ طرف انشاءاللہ بالکل، کریں گے۔ ان سے بھی لیں گے جیسا آپ نے فرمایا نحوی اور صرفی بحثوں جو سے گریز کرتے پیچیدگیاں ہوئے۔ ہیں ان میں پیچیدگی میں نہیں جاتے، لیکن ایک نقطہ کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا، یہ اس کے جو بنیادی حروف ہیں ان کو جاننا ضروری ہے کہ یہ تقوی، متقی، یتقون کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے واو، قاف اور یہ سے بنے ہیں۔ عام طور پر لوگ تقوی کے معنی میں کرتے ہیں ڈرنا۔ تقوی کا معنی کسی اہل لغت نے ڈرنے کی صورت میں نہیں کیا ہے۔ اللہ سے ڈرو، یہ نہیں، نامناسب اتقوا ترجمہ اللہ ہے۔ کا مطلب اللہ سے ڈرو نہیں ہے۔ اللہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس سے ڈرا جائے۔ تقوی کا معنی حفاظت ہے، پاسداری ہے، وقایا یعنی کی ڈرنا ہے، وقایا۔ یعنی ڈرنا نہیں ہے، یعنی بچنا ہے، بچنا ہے۔ حفاظت کرنا۔ تقوی یعنی اپنے آپ کو ان اعمال سے بچانا، اپنے آپ کو کہ محفوظ رکھنا کہ جن کی وجہ سے آپ کو دنیا یا آخرت میں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دنیاوی و اخروی زیان سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے۔ اور جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا مت تقوی، تو آپ نے انتہائی جامع اور معنی الفاظ میں تقوی کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ تقوی یہ ہے کہ ان یجدک حیث امرک وان یفقدک حیث نہاک۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جہاں جانے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے وہاں آپ نظر آ جائیں اللہ تعالیٰ کو، اور جہاں جانے سے اس نے روکا ہے وہاں آپ غیر حاضر رہیں، وہاں جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کو نظر نہ آئیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ الہی احکام کی پابندی ہے، واجبات کو بجا لانا ہے اور محرمات کو ترک کرنا ہے۔ ویسے تو ایک سمندر ہے، جب حمام نے امیر المومنین سے پوچھا آپ کے صحابی نے کہ تقوی کیا ہے، متقی کون لوگ ہیں، ظاہر ہے تقوی کا معنی سمجھ میں آئے گا تو پھر ہی متقی وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ جی جی، صاحب تقوی ہے، تو دونوں کا جو مادہ ہے یا اس کے حروف اصلی وہ ایک ہی ہیں۔ متقی یعنی جس میں تقوی کی صفت ہے، تقوی کا جو ہے وہ زیور پایا جاتا ہے۔ تو آپ نے وہی فرمایا کہ جو واجبات کو بجا لائے اور محرمات کو ترک کرے۔ اس نے کہا کہ نہیں یا امیر المومنین، اتنی بات تو مجھے بھی معلوم ہے، متقین کے ایسے اوصاف آپ بیان کر دیں جیسے کہ مجھے محسوس ہو کہ سب بستہ جو ہے میرے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک مکمل خطبہ یعنی صفات متقین پر مشتمل حضرت علی نے دیا ہے، اور ایک آخری مرحلے میں جا کے ان کے صفات کو بیان کر کے ان کے لباس میں، ان کے دسترخوان پر اعتدال پایا جاتا ہے، میانہ روئی پائی جاتی ہے۔ یہاں سے خطبے کا آغاز ہوتا ہے اور آخر میں فرمایا حقیقی متقی وہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کی عمریں، ان کی موت کی تاریخ اگر مقرر نہ ہوتی تو وہ جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں کا تذکرہ سن کے ان کی روحیں قفس انصری سے پرواز کر جائیں۔ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ سید رضی کہتے ہیں کہ یہ جملہ حضرت علی سے سنا اور حشام کی روح وہیں امام کے سامنے قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کے بارے میں اسی چیز کا خدشہ تھا۔ تو جو حقیقی متقی ہیں ان کے صفات جو ہیں وہ بہت ہی قابل رشک ہیں کہ جن پر، اور علماء کرام نے اس خطبے پہ کئی جلدوں پر مشتمل شرحیں لکھی ہیں۔ تقوی ایک بہت وسیع وہ ہے۔ چاہوں گا اس ضرور گفتگو میں کہ تقوی جو ہے یہ بہت ہی صاحب عقل اور صاحب دانش و بینش لوگ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، جن پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی کامیابی جو ہے وہ 100% ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے خرد مندو مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تقوی کی مثال حدیث سے ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاردار راستے پر صحابی سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ
یہ بتائیں کہ جب کسی خاردار راستے پر آپ چلیں گے، جھاڑیوں والے راستے پر آپ چلیں گے تو آپ کیسے چلیں گے؟ تو آگے سے جواب دیا گیا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، دامن کو سمیٹ کر، بچ بچا کے، تاکہ میرا دامن جو ہے وہ ان جھاڑیوں سے، جی پھونک پھونک کے، میرا دامن جو ہے وہ ان جھاڑیوں سے، ان خاردار جھاڑیوں سے الجھے نہ، تو اس طرح میں گزروں گا۔ تو صحابی نے یہ فرمایا کہ بس تقویٰ تو یہی ہے کہ زندگی کے راستے پر چلو، اور یہ جو شیطان کے لگائے ہوئے کانٹے دار درخت ہیں، ان کانٹے دار درختوں کے ساتھ اپنے دامن کو مت الجھاؤ کہ تم اس دنیا میں انہی کے ساتھ الجھ کے رہ جاؤ، اور اللہ نے جو تمہارے لیے ایک مقام رکھا ہے، اور اللہ نے جو منزل مقصود ہے پہنچ ہی نہ سکو، راستے میں تمہارے زندگی کی شام ہو جائے۔ تو تقویٰ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں سمیٹ کر چلنے کا نام ہے، اپنے آپ کو جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان کے مطابق چلنے کا نام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت وسیع تناظر میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی مختصر سے مختصر ڈیفینیشن ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اوامر و نواہی کا پابند بنا کر جو ہے وہ اس دنیا میں چلا جائے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ روزہ کیسے، ایک نقطہ جو اس آیے کریمہ میں غور طلب ہے، وہ اللہ کا استعمال ہے اس آیے کریمہ میں، پھر وہ صرف نحوی سے، لیکن اس سے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ لعلکم تتقون، جی لعلکم تتقون، لعل کا معنی یعنی ہم کہتے ہیں یہ کلمہ ترجی ہے، شاید کا معنی دیتا ہے، امید کا معنی دیتا ہے۔ اچھا، ہم لوگ اگر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمیں بجا سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی شاید یہ کام ہو جائے، کل شاید بارش ہو جائے، کل موسم صاف ہو۔ اس کا تعلق ہمارے ناکافی علم سے ہے، یعنی جو مستقبل کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں رکھتے، لیکن ہم لوگ اللہ یا شاید کا لفظ استعمال کریں تو یہ قابل فہم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر شخص، ہر شے کے انجام سے باخبر ہے، کون روزہ رکھے گا، کس پر کس طرح کی کیفیت طاری ہوگی رمضان کے آخر میں یا افطار کے موقع پر، اللہ کا یہ لعل کا استعمال کرنا، مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ بندے کے اعمال کے جو نتائج یا حاصل بیان کیے جاتے ہیں وہ مشروط ہوتے ہیں، غیر مشروط نہیں ہوتے۔ اس قسم کے یعنی اللہ کا استعمال قرآن کی اور آیات میں بھی انہی جگہوں پر آیا ہے، استعمال ہوا ہے۔ یہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر انجام کسی عمل کا مشروط ہو، اور وہاں یہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اگر یہ شرائط موجود ہوں تو یہ جو ہے نا وہ نتیجہ تمہیں ملے گا، یہ حاصل تمہیں ملے گا۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھے اور بالکل ہو سکتا ہے کہ سارا دن جو ہے مبتلا تو روزہ سے پرہیز کرے، بھوکا ہو، اس کا رنگ بھی اڑ جائے، لیکن جو تقویٰ کا عنصر یا زیور ہے وہ اس میں نہ آئے، اس لیے کہ باقی جو یعنی تقویٰ کے منافی چیزیں ہیں اس نے ان سے پرہیز نہیں کیا ہے۔ یقیناً لعلکم تتقون ان لوگوں کے لیے ہے کہ واقعی اس مہینے میں وہ صحیح ریاضت کر لیں، اور دوسرے الفاظ میں صرف زبان کے علاوہ باقی ان کے اعضائے بدن بھی محرمات سے۔ پھر میں یہ سوال آپ سے کروں گا کہ روزہ کیسے لعلکم تتقون تک لے کے جا رہا ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ روزہ تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔ روزہ رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، لیکن شاید آپ بھی کہیں گے اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ تقویٰ کے اس گوہر مقصود تک وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں روزہ انہیں متقی نہیں بنا پا رہا؟ جی یہی وجہ ہے۔ میں رات اس کے امام غزالی کی وہ پڑھ رہا تھا، کتاب پڑھ رہا تھا، وہ روزہ اور روزہ دار کی 3 قسمیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک عام روزہ ہے، ایک خاص روزہ ہے، اور ایک خاص الخاص روزہ ہے۔ عام روزہ وہ ہے کہ جس میں روزہ دار یہی کھانا پینا یا اور جیسے ہم آئندہ بحثوں میں پروگراموں میں بیان کریں گے، وہ جتنے روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں 8، 9، 10 سے ان سے پرہیز کرے، بس باقی محرمات سے وہ پرہیز نہ کرے، وہ صوم العام ہے۔ شاید اس کا یہ روزہ کیا بلکہ یقیناً مجزی ہے، فرض ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے دن کو کھایا نہیں، نہ اسے کوئی قضا کرنی ہے، نہ اسے روزہ نہ رکھنے کا گناہ ملے گا۔ جی بالکل۔ دوسرا جو ہے وہ صوم الخاص ہے۔ صوم الخاص وہی جیسے معصوم کا فرمان ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، کہ بھئی اگر تم روزہ دار ہو تو اذا سمتا فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک، تمہارے تمام کے تمام اعضاء و جوارح کو روزے سے ہونا چاہیے۔ کل بھی اشارہ کیا گیا
کہ انسان کی زبان روزے سے سب سے خطرناک چیز انسان کے لیے جو وبال جان کا باعث بن سکتی ہے وہ زبان ہے. جی ہاں، زبان سے اکثر انسان سے سرزد ہونے والے گناہوں کا تعلق جو ہے وہ زبان سے ہے. چغل خوری زبان سے ہے، گالی گلوچ زبان سے ہے، گانا سننا زبان سے ہے، غیبت کرنا زبان سے ہے. یعنی یہ چیز جو ہے اگر انسان کی کنٹرول میں نہیں ہے، آنکھیں انسان کی کنٹرول میں نہیں ہے، جس کے بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہم مسموم من سہام الشیطان. یعنی انسان روزے سے ہو اور بازاروں میں مارکیٹوں میں اس کی نگاہیں آلودہ ہو، نامحرم پر جو ہے وہ پڑتی رہیں، یقیناً ایسے افراد کے لیے یہ روزہ تقویٰ کا باعث سے نہیں بنتا. اچھا، خاص الخاص روزے تک ہم بڑھیں گے بریک کے بعد، معذرت کے ساتھ جہاں وقت ہے ایک بریک کا. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ہم خاص الخاص جو روزہ ہے وہ سنتے ہیں مولانا صاحب سے کہ کیا ہے. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مولانا صاحب، خاص الخاص روزہ. خاص الخاص جو ہے، جس طرح یہ آپ اپنے معاشرے کے افراد کو ان کی دنیا کے مراتب اور ان کے عہدوں یا ان کے مال و دولت کے حساب سے ان کو 3 طبقات میں تقسیم کرتے ہیں. ایک عام شہری ہے، ایک وی آئی پی ہے، ایک وی وی آئی پی ہے. یہ جو خاص الخاص ہے نا جی، یہ روحانی اعتبار سے جو وی وی آئی پی افراد ہیں یا مسلمان ہیں، یہ ان کا درجہ ہے. یہ یعنی مبتلات روزہ کا ارتکاب تو بہت دور کی بات ہے، یا گناہ صغیرہ یا کبیرہ کا ارتکاب اس سے بھی بالاتر. یعنی خاص الخاص روزہ ان ہستیوں کا ہوتا ہے جو معصیت کا تصور تک نہیں کرتے، یعنی ان کے دل و دماغ پر خطور تک نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ گناہ کرنا ہے. اور ظاہر ہے اس مرتبے تک پہنچنا جو ہے وہ ہر کس و ناقص کا نہیں ہے. انبیاء، اوصیاء اور معصوم ہستیاں اس مقام پر پہنچ سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ جس کو اس منزل تک پہنچائے وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ ان ہستیوں کا مقام. آپ نے بھی اس بات کی تائید کر دی تقریباً جو سے زیادہ بلیغ اور واضح انداز میں بیان کیا جو مولانا نعیمی صاحب نے بیان کی تھی کہ دل میں تقویٰ، دل کا مقام دل ہے اور دل میں خیال نہ آنے دیں برے اور اور وہ خاص الخاص روزہ جو ہے وہ یہی ہے کہ تقویٰ کا آخری مقام ہے. مولانا صاحب آپ سے ہم پوچھیں گے کہ زبان کا روزہ کیا ہے، یعنی کس کس چیز سے ہم روزہ رکھتے ہیں زبان کا؟ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بے شمار گناہ انسان جو ہے وہ کا ارتکاب کرتا ہے. اور بلکہ یوں بھی کہا گیا کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضائے جسم زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ ہم بھی مصیبت میں جو ہے وہ پھنس جائیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اس کی اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی، یعنی شرمگاہ اور زبان، ان دونوں کی اگر تم مجھے حفاظت کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو زبان کا صحیح استعمال یہ بہت اہم ہے. ہماری جو عملی زندگی ہے ہم نہیں دیکھتے کہ ہم زبان سے کیا چیزیں کہہ رہے ہیں، ان کے اثرات کا ترتب جو ہے وہ کیسا ہوگا. ایسے الفاظ جو ہے وہ انسان کو زبان سے نکالنے چاہیے اور اپنی عادت ثانیہ بنانی چاہیے کہ جو انسان کو گناہ کی طرف مائل نہ کریں بلکہ نیکی اور حسنات کی طرف مائل کریں. انسان اپنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ انسانیت کی بہت ساری خدمت کر سکتا ہے اور
اسی زبان کے الفاظ کے ساتھ رنج و الم کی کیفیت سے بھی فتنہ کسی فساد ہو انسان سکتا کو ہے۔ فتنہ فساد، اسی لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ قول معروف، خوبصورت گفتگو، اچھی گفتگو جس سے تم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکو، اگر وہ تم کسی سے کر دو، اور اگر تم صدقہ کرتے ہو اور صدقے کے پیچھے اذا اور تکلیف ہو، تو وہ قول معروف بہتر ہے اس صدقے سے۔ تو زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہم کوئی فسق و فجور کی باتیں نہ کریں، مغلظات کسی کو نہ، اگر کوئی آپ کو ایسی لڑائی جھگڑا کرتا ہے، فسق و فجور کی باتیں کرتا ہے، تو مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے بطور خاص رمضان المبارک میں اور بالعموم غیر رمضان میں بھی، کہ اسے وہ ان رسپانس جو ہے وہ گالی نہ دے، فسق و فجور کی باتیں اس کے ساتھ نہ کرے، بلکہ ایک مصلح اور ناصح کی حیثیت سے اسے یہ کہے کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں، اگر تم گالی گلوچ کرنا چاہتے ہو یا فسق و فجور سے اپنے آپ کو دوچار کرنا چاہتے ہو، لیکن میں اپنے آپ کو جو ہے وہ روزے آلودہ نہیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس تو یہ اس بڑا اہم ہے، میں روزے سے ہوں، جی، یہ جو ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مجھے میرا خیال سے، روزہ اس جو حساب ہے سے باہر نہ جائے جی، جی، انسان، جی، ہر وقت اگر یہ وہ بڑا اس میں رہے کہ میں روزے سے ہوں، جی جی یہ دیکھیں نا، مجھے اجازت نہیں ہے، یعنی میں یہ ایک حد دوسرے بندی کو میں بھی ہوں۔ مینشن کرانا ہے کہ میں اگر روزے کی ادب و احترام کی وجہ سے خاموش ہوں اور ادب و احترام گویا کی اس وجہ کو سے حالت احرام سے تشبیہ دی گئی ہے بالکل، کہ بڑی جس طرح خوبصورت بات، احرام جی، کی حالت میں جی، بہت سارے 24-25 کام جو جی جی لبیک جائز اللہم ہیں یا لبیک جی، سے پہلے جائز تھے، جی کچھ تو پہلے سے ہی ناجائز تھے، تو اس کے بعد وہ احرام کی کیفیت میں آنے کے بعد وہ سارے ان پر پابندی لگ جاتی ہے۔ یہ انی صائمون کا مطلب یہ ہے کہ یعنی میں اس روزے کی وجہ سے گویا حالت احرام میں آ گیا ہوں اور میرا روزہ مجھے اس طرح کی ناپسندیدہ یہی وجہ ہے کہ یہ تقوی کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی یہ ایک پریکٹس ہے، ایک ایسے کہ میں متقی بننے کی روزہ۔ یہ نہ صرف انسان کو اپنی ذات کو تقوی کی طرف لے کے جاتا ہے، بلکہ دوسرے جو مد مقابل جو اس قسم کی زبان استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی ایک ناصحانہ انداز میں بتا رہا ہے کہ تمہارا بھی روزہ بحیثیت ہوگا۔ انسان ہمارا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ ہمیں جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، ان احکامات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا نا کہ مزہ تو تب ہے کہ بات ہو کنتو نہ بات، زہر ہے وہ بات کہ جس بات میں مٹھاس نہ ہو۔ مومن کا مقام تو یہ ہے کہ اس کی زبان سے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے نا وہ پھول جھڑنے چاہیے، خیر و خوبی کی خیر و باتیں، خوبی، اور اصلاح۔ رمضان المبارک کی یہ حالت تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمہ وقت جو ہے وہ انسان کے منہ سے جو ہے وہ اچھی باتیں نکلنی چاہیے۔ بطور خاص میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ کوشش کیجئے اس رمضان المبارک میں کہ ہم کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دیں، کسی کو ایسی گفتگو نہ کریں کہ گفتگو کے ذریعے سے کوئی رنجیدہ ہو جائے، ایسی گفتگو کریں کہ جو مردہ دل ہیں وہ جی اٹھیں اور آپ کو اپنا مسیحا جو ہے وہ تصور کرنے لگیں۔ یہ انسانیت ہے، یہ مسلمان ہونا ہے اور یہ اہل ایمان ہونا ہے، مومن کی یہ شان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، روزہ کن افراد پر فرض ہے، اس کی فرضیت کے بارے میں بھی بتائیے گا۔ روزہ فرضیت کے حوالے سے اگر اس پر گفتگو کی جائے تو عاقل بالغ جو شخص ہے، جو شریعت کا مکلف ہے، اس پر روزہ جو ہے وہ فرض ہے، اور جو شخص جو ہے وہ قدرت نہیں رکھتا روزے پر، شریعت کا مکلف بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، قرآن مجید نے بھی خود بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اس سے جو ہے فار دا ٹائم بینگ وہ فرضیت جو ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے۔ ساکت تو شاید نہ آپ اس کو کہیں، وہ کیا مؤخر ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس کو ملتوی ہے یا ڈیلے، تاخیر ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیلے کر سکتا ہے وہ، کہ حالت مرض میں۔ اب دیکھیں نا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، بشارتیں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ اسلام کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ اپنے احکامات
بات پر عمل کروانا چاہتا ہے لیکن کسی کو مشقت میں ڈال کر نہیں. اگر کوئی شخص مریض ہے اور اس کے مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہے یا اس کے ہلاک ہو جانے کا خوف ہے تو مریض کو دیکھیں قرآن مجید نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ صرف لفظ مریض استعمال کیا ہے کہ جو مریض ہے وہ اس اپنے روزے کو مؤخر کر سکتا ہے. اور حالت مرض ایسی ہے کہ جو کہ پرماننٹ رہنے والی ہے تو اس کے لیے پھر دوسری صورت ہے، فدیے کی صورت ہے. اور اگر حالت سفر میں ہے انسان تو وہ اس کو بھی مؤخر کر سکتا ہے. عظیمت یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ بھی سکتا ہے، لیکن بطور خاص جب رخصت ہے، لیکن اگر جہاد میں ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ روزہ افطار کرے، اس کو روزہ نہ رکھے اور دوسرے دنوں میں جو ہے وہ اس کی قضا کر لے. بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب، روزہ کن افراد پر فرض ہے؟ جی عطاۃ اللہ صاحب، روایات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں فقہا نے 4 بنیادی شرائط تکلیف کی بیان کی ہیں، یعنی جن کی موجودگی میں انسان روزہ واجب ہو جاتا ہے، نماز واجب ہو جاتی ہے، اور شریعت کے جتنے بھی احکام، فرائض وغیرہ. جب آپ تکلیف کہتے ہیں تو ناظرین کے لیے بہت مختصر سے بتا دیں، تکلیف سے مراد وہ عام جو تکلیف سے مراد وہ درد یا کوئی اذیت نہیں ہے. تکلیف سے مراد یعنی انسان کا یعنی کہ ذمہ داری آ جائے، رسپانسبلٹی. آپ یوں کہتے ہیں رسپانسبلٹی، ایک ذمہ داری جو ہے وہ لائی کرتی ہے. کب اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کی تکلیف دی، نماز کی، یعنی اس کو یہ ذمہ داری ہمارے دوش پہ رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، وہ شرائط تکلیف کہلاتے ہیں. بنیادی جو شرائط ہے جیسے آپ نے فرمایا، عاقل ہے، دیوانہ جو ہے وہ جواب دہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ بارگاہ میں کسی بھی اپنے عمل کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ بلوغ ہے. البتہ بلوغ جو ہے یہ بچوں اور بچیوں میں عمروں کے لحاظ سے وہ مختلف ہے. ہمارے اس کے اعتبار سے فقہ جعفری کے حوالے سے بچہ جب اس کے چاند کے حساب سے جب اس کی عمر 15 سال مکمل ہو اور 16واں سال شروع ہو تو وہ بالغ کہلاتا ہے. سارے جو واجبات ہیں ان کا بجا لانا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. اور اگر بچی ہے تو یہ چاند کے حساب سے، یہ نقطہ میں دہرا رہا ہوں زور دے کے، اس لیے کہ باقی مہینوں کے حساب سے یہ سال میں 10 دن کا جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے. تو اگر یعنی 15 سال میں تقریباً 1.5 سال کا فرق جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اس لیے خیال رکھا جائے کہ چاند کے حساب سے جب ایک بچی کے 9 سال مکمل ہو اور 10واں سال شروع ہو تو یہ بالغ کہلاتے ہیں. تو عقل جو ہے بنیادی شرائط میں ہے، بلوغ بنیادی شرائط میں سے ہے. قدرت جیسے آپ نے فرمایا کہ قادر ہونے چاہیے. ایک آدمی اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کا فرض اب کھڑے ہو کے پڑھنا نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھنا ہے. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، دائیں کروٹ، پھر بائیں کروٹ، پھر پشت کے بل. یعنی جب تک انسان کی عقل کام کرتی ہے، حواس کام کرتے ہیں، یہ فرض ہے، چاہے وہ جس حالت میں بھی بیٹھا ہوا ہو. نماز کی بات قدرت میں، اسی طرح روزہ میں بھی، روزہ میں قدرت شرط ہے. اور اس کی قدرت کے شرط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ توانائی ہو، یہ طاقت ہو کہ 16 گھنٹہ یا 17 گھنٹہ کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرنے کے بعد اس کی کیفیت ایسی نہ ہو جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے. جیسے کہ روایات میں ہے کہ بھئی شیخ اور شیخہ جو ہے ان پر روزہ واجب نہیں ہے. بوڑھی عورت اور بوڑھا مرد جو ہے وہ 70-80 سال کے جب ہو جاتے ہیں تو اب وہ ان کے بس میں نہیں ہے. بعض بزرگ جو ہے وہ اصرار کرتے ہیں کہ جو ہم نے روزہ رکھنا ہے، لیکن افطار کے قریب ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے، وہ بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بیچارے نیم بے ہوش ہو جاتے ہیں. شاید اس طرح کا روزہ صحیح نہ ہو، یعنی فرضی ادا نہ ہو. اس کیفیت کے ساتھ اگر روزہ جو ہے وہ رکھا جائے تو قدرت ہونی چاہیے. البتہ اس سلسلے میں جیسا آپ نے بھی فرمایا، قرآن نے بھی کہا کہ اگر بیماری ہے تو پھر جو ہے نا وقتی طور پر یہ فرض مؤخر ہو جاتا ہے، پھر شوال میں یا کسی اور وقت جب تندرست ہوگا پھر. تو اس سے یہ کہیں غلط فہمی یا خوش فہمی نہ ہو کہ اگر نام کی بیماری بھی اگر کسی کے اندر موجود ہے تو اب روزہ فرض نہیں رہا. نہیں، اس کے لیے آپ کو طبیب حاذق 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ذمہ دار اور مستند ڈاکٹر اور طبیب، یہ آپ کو مشورہ دے. ذمہ دار
اب خدا نخواستہ ایک ڈاکٹر خود ہی روزہ نہیں رکھتا، اس کے نظر میں روزے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ مریض کو کیا صحیح مشورہ جو ہے نا وہ دے پائے گا؟ ذمہ دار بھی ہو، یعنی روزے کی متدین جی ذمہ معالج دار ڈاکٹر، دیندار ڈاکٹر کہے، اور جو ہے نا وہ مستند جو سمجھتا ہو کہ یہ بیماری جو ہے یہ روزہ اس کے لیے اس کی نقصان دہ برداشت ہے، سے باہر ہے، یا رکھے گا تو یہ یہ مانا کہ یہ بیماری بڑھ جائے گی، جی جو موجودہ بیماری ہے وہ بڑھ جائے گی، یا دیر سے اس کا علاج ہو سکے گا، یا ایک بیماری نہیں بھی ہے تو اس روزہ کے نتیجے میں وہ بیماری جو ہے اس کو لگ جائے گی۔ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں گے؟ حد بلوغت کے حوالے سے میں پروگرام بالکل ختم ہو رہا ہے، جی ضرور، میں فقہ حنفی کے حوالے سے بھی ضرور احناف کے نزدیک جو ہے وہ بلوغت کی عمر جیسے انہوں نے فرمایا تقریباً 9 سال بچی کی ہے، اور بچے کی جو ہے وہ 12 سال ہے، اور میکسیمم جو ہے وہ حد یعنی انتہا 15 سال جو ہے وہ احناف کے نزدیک جو ہے نا وہ یہ ہے۔ اور مطلب میں نہیں سمجھا 12 اور 15 کس طرح یعنی 9 سال جو ہے وہ بچی کی ہے کہہ رہے ہیں، اور 12 سال بچہ جو ہے وہ 12 سال کی عمر بالغ ہو سکتا ہے جی ٹھیک ہے۔ ادروائز یہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ آثار بلوغت جو ہے وہ بچے میں جب نظر آ جائیں تو پھر تو یہ عمر کی ضرورت مطلب وہ بیسک معیار تو وہی ہے، لیکن اگر بچی جو ہے وہ 9 سال کی ہو جائے، بچہ جو ہے وہ 12 سال کا ہو جائے تو یہ بلوغت کی ابتدا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، بہت خوبصورت نقطہ ہمارے دونوں علماء نے، جو مختلف نقطے سارے ہی تھے لیکن بنیادی ایک کہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ آپ کے سارے اعضائے بدن کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ بھی ہے، زبان کا روزہ بھی ہے، کان کا روزہ بھی ہے، دل کا روزہ بھی ہے۔ روزے کی حقیقی جو اس کا مقصد ہے حاصل کرنے کے لیے ہمیں دھیان کرنا ہوگا کہ روزہ اس قسم کا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے یہاں رخصت ہوتے ہیں فہم رمضان کے اس ایپیسوڈ سے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ و ناصر۔ الذي